سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی ہیں، یہ اولیاء کرام کے سردار کہلاتے ہیں۔ ایک بار جب آپ کا آخری وقت آیا نا تو آپ سجدے میں گر کر زاروں کتار رونے لگے۔ تو لوگوں نے کہا حضور آپ اس وقت کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو بڑی عبادتیں کی ہیں۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ 400 رکعت روزانہ نفل ادا فرماتے تھے، 400 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور 20 سال ایسے گزرے کہ کبھی کسی بھی نماز میں آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، یعنی با جماعت نماز ایسے پڑھی کہ سب 20 سال تک تکبیر اولیٰ ملی۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ دل کو تڑپا دینے والا ان کا جواب سنیے، میں اس وقت اس سے زیادہ رونے کا محتاج نہیں تھا کہ یہ کہہ کر آپ تلاوت قرآن کریم میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد فرمایا قرآن کریم سے زیادہ میرا کوئی ہمدرد نہیں، میں اس وقت اپنی عمر بھر کی عبادت کو ہوا میں لٹکی ہوئی دیکھ رہا ہوں، جسے تیز ہوا کے جھونکے ادھر ادھر لہرا رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ ہوا میری عبادت کو اللہ کے حضور کر دے گی یا اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے گی۔ دوسری طرف ملک الموت ہیں اور پل صراط ہے، اور اللہ پاک کی طرف توجہ لگائے میں یہ انتظار کر رہا ہوں، نہ جانے مجھے جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا یا جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی۔ یہ غوث پاک کے بھی پیر ہیں، یاد رکھیے گا، یہ غوث پاک کے بھی مشائخ میں سے ہوتے ہیں، اتنا بڑا ان کا نام ہے۔ مگر اللہ والوں کو اپنی آخرت کا، اپنے اعمال پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہوتا تھا، آخرت کی فکر ہوتی تھی، اللہ کی رضا کی فکر ہوتی تھی کہ قیامت کے دن ہوگا کیا ہمارے ساتھ۔ اب چونکہ ہم نے رمضان روزوں میں گزارا ہے، نمازوں میں گزارا ہے، تراویح بھی پڑھی ہے، کچھ صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، تو کہیں نہ کہیں یہ سیٹسفیکشن دل میں آ جاتی ہے کہ جناب اب تو بہت نیکیاں ہو گئی ہیں، اب تو بڑے کمال کر لیا ہم نے۔ نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہماری نیکیاں قبول ہوئی کہ نہیں۔ ہمیں تو اللہ ہی سے عرض کرنا ہے کہ مولا جو کیا ٹوٹا پھوٹا کیا، جن کے سجدے قبول کیے، جن کی تراویح قبول کی، جن کے روزے قبول کیے، میرے مولا ان کے صدقے ہماری عبادت قبول فرما۔